بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو گائیڈ چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی ابھی ہمارے چینل انفو گائیڈ کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یہ ویڈیو امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں ان کا شجرہ نسب، اسلام لانے سے پہلے کے حالات، اسلام لانے کے بعد کے حالات، غزوات میں شرکت اور ان کی خلافت کے بارے میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ نام مبارک آپ کا عثمان اور لقب ذی النورین، نسب آپ کا 5ویں پشت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، یعنی عبد مناف کے 2 فرزندوں میں ایک کی اولاد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ایک کی اولاد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور آپ کی والدہ اروا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی ام حکیم بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ یہ ام حکیم وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ غازی کے باپ اور ماں دونوں کی طرف سے بہت قریب کے قرابت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکھتے تھے۔ ولادت آپ کی واقعہ فیل کے 6 برس بعد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رہنمائی سے مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پہلے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے 1 روز پہلے دولت ایمان حاصل کی۔ قد آپ کا متوسط اور رنگ سفید مائل بزردی تھا۔ چہرہ مبارک پر چیچک کے چند نشانات تھے۔ سینہ کشادہ تھا، داڑھی گھنی تھی، سر میں بال رکھتے تھے، آخر عمر میں زرد خضاب بالوں میں لگاتے تھے اور دانتوں کو سونے کے تاج سے بندھوایا تھا۔ قبل از اسلام بھی قریش میں بڑی عزت ان کی تھی اور بڑے صاحب حیا اور بڑے سخی تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ 2 صاحبزادیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی۔ قبل از اسلام بھی قریش میں بڑی عزت ان کی تھی اور بڑے صاحب حیا اور بڑے سخی تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ 2 صاحبزادیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر ان کی وفات ہو گئی تو پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہا آپ کی زوجیت میں آئیں، جنہوں نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ خاندان قریش کے باعزت لوگوں میں تھے، اپنی ثروت اور سخاوت کی وجہ سے کافی شہرت حاصل کی تھی۔ حیا کی صفت میں آپ بے مثل تھے۔ قبل از اسلام بھی بت پرستی نہیں کی اور شراب نہیں پی۔ اس صفت میں یہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ممتاز تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رہنمائی سے یہ مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے مسلمان ہو جانے کا علم کفار قریش کو ہوا تو بڑی ایذائیں دی۔ ایک روز ان کے چچا حکم بن عاص نے ان کو پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر کے ایک روز ان کے چچا حکم بن عاص نے ان کو پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر کے نیا دین اختیار کیا ہے۔ اللہ کی قسم میں تم کو نہ کھولوں گا یہاں تک کہ تم اس نئے دین کو ترک نہ کر دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں دین اسلام کبھی ترک نہیں کروں گا۔ آخر ظالم اپنے ظلم سے عاجز آ گیا اور ان کو رہائی ملی۔ مسلمان ہوتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کے ساتھ کر دیا، اور جب کفار مکہ نے مسلمانوں کی ایذا رسانی پر خبر باندھی تو یہ ماں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے
بعد حضرت ابراہیم و حضرت لوط علیہ السلام کے آپ نے اہل بیت کی ہجرت کی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فی الفور حبشہ سے واپس مدینہ پہنچ گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اس کی بہن ام کلثوم کا نکاح کر دوں۔ پھر جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور کوئی بیٹی باقی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیتا۔ مالی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت کی اور بڑی اچھی اچھی دعائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ غزوہ تبوک میں علاوہ اس کے جو سامان جہاد کے لیے دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے لیے کھانے کا سامان بھی حاضر کیا جو کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی رہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ تم بھی عثمان کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب نے دعا مانگی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر 4 دن پہ در پہ فاقے پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی بوجہ ذوف کی عجب حالت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کئی بورے آٹے کے اور کئی بورے گیہوں کے اور کئی بورے چھواروں کے اور ایک بکری کا گوشت اور 300 درہم بھی بھیجا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ اس کے پکانے میں دیر لگے گی، لہذا پکا ہوا کھانا بھی بھیجتا ہوں۔ چنانچہ بہت سی روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تیار کر کے بھیجا۔ اس وقت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو ایسی ہی دعائیں دی۔ اس قسم کی خدمات وقتاً فوقتاً ان سے ظہور میں آتی رہی۔ ایک مدت تک کتابت وحی کی خدمت ان کے سپرد رہی اور یہ وہ خدمت تھی جس کے انجام دینے والوں کی تعریف قرآن شریف میں آئی ہے۔ کتابت وحی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجی خطوط کا لکھنا بھی ان کے متعلق تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے منصب سفارت پر مقرر کر کے مکہ بھیجا۔ کفار مکہ نے ان کو قید کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا اور انتقام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے موت کی بیعت لی۔ اس نئے بیعت میں خبر ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زندہ ہے مگر قید ہے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بیعت کے کرنے والوں کے حق میں فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حصہ اس بیعت میں سب سے زیادہ رہا کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ غزوہ تبوک میں سب سے بڑا کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اس غزوہ کے زمانے میں مسلمانوں پر سخت اخلاص طاری تھا، اس وجہ سے اس غزوہ کا نام جیش الاسرہ رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لشکر کا سامان درست کرتے اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میں 100 اونٹ ساز و سامان سے درست کر دوں گا۔ دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لشکر کا سامان درست کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 200 اونٹ دوں گا۔ تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں 300 اونٹ دوں گا۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ اپنے گھر گئے اور 1000 اشکا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، کوئی کام ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عدل و انصاف اور خوف کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ تنبیہاً آپ نے اپنے ایک غلام کا کان مروڑ دیا تھا، تو اسے فرمایا کہ تم مجھ سے قصاص لے لو اور تم بھی میرا کان مروڑ دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کے لیے آپ کا کان اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا زور سے مروڑ، میں نے زور سے مروڑا تھا۔ دنیا میں قصاص کا ہو جانا آخرت کے قصاص سے بہتر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ کسی اور کو اپنے جانشینی کے لیے نامزد کر دیجئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص ہے عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما۔ ان سے زیادہ کوئی مستحق خلافت نہیں۔ ان میں سے کسی کو منتخب کر لینا مگر 3 دن سے زیادہ انتخاب میں دیر نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 2 قسم کی فتوحات حاصل ہوئی۔ اول یہ کہ بعض وہ ممالک جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مفتوح ہو چکے تھے اور ان کے بعد باغی ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں دوبارہ وہ ممالک پھر فتح کیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس شہادت کے نتائج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی 35 سال کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ٹھیک 35 ہجری میں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی تلوار میان میں رہے گی جب تک کہ عثمان زندہ ہے، اور جس وقت عثمان شہید کر دیے جائیں گے وہ تلوار میان سے نکال لی جائے گی اور پھر قیامت تک میان میں نہ جا سکے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو ایک طویل بیان کو چاہتا ہے، مگر خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی خلافت کے آخری دنوں میں کچھ لوگوں کو آپ سے اختلاف پیدا ہوا اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ بغاوت رونما ہوئی اور باغیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا، آپ پر پانی بند کیا اور اس طرح مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا۔ شہادت سے کچھ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالا خانہ میں تشریف لائے اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو آپ نے پکارا۔ وہ لوگ بلا دیے گئے۔ آپ نے بطور اتمام حجت کے چند احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کے فضائل کے متعلق تھی پڑھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ لوگوں نے بھی سنی ہے یا نہیں؟ سب نے تصدیق کی۔ اس کے بعد انصار نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کی مظلومیت اب انتہا کو پہنچ گئی، ہم سے نہیں دیکھی جاتی، اگر آپ حکم نہ دیں ان باغیوں کو ہم ابھی تحقیق کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا، میرے حکم سے کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا خون بہایا جائے۔ لوگوں نے کہا پھر آپ خلافت دستبردار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان اللہ تم کو ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اسے اتارنا چاہیں گے، اگر تم نے لوگوں کے کہنے سے اتار دیا تو جنت کی خوشبو تم کو نصیب نہ ہوگی، لہذا میں اس پر قائم رہوں گا۔ لوگوں نے کہا پھر اس ظلم سے آپ کو کیسے نجات ملے؟ آپ نے فرمایا اب نجات کا وقت قریب ہے۔ آج میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ فرما رہے کہ اے عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرنا، چنانچہ آج میں نے روزہ رکھا ہے اور انشاءاللہ افطار کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور 12 دن کم 12 سال مسرد خلافت کو رونق دینے کے بعد 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو بڑی مظلومیت کے ساتھ باغیوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔
اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔